اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعیت علماء کا جو 34واں اجلاس عام دلی کے رام لیلا میدان میں ہوا، تقریباً 2 لاکھ سروں کا سمندر اس اجلاس میں شریک تھا۔ وہاں پر جو کچھ بھی باتیں ہوئی سب آپ کو سننے کو مل گئی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو بھی باتیں ہوئی، جتنی اچھی باتیں ہوئی، اس کو ہمارے ملک کا بھانڈ اور آتنکی میڈیا اور دلال گودی میڈیا اچھی باتوں کو نہیں پھیلا رہا ہے۔ کتنی اچھی باتیں ہوئی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، اور ملک کا گودی میڈیا، نفرتوں کا پھیلانے والا دلال میڈیا، جو ایسا میڈیا ہے جیسے مکھی ہے نا، مکھی بدن کے پورے خوبصورت جسم کو، گالوں کو، ہاتھوں کو چھوڑ دیتی ہے، اور مکھی کیا کرتی ہے؟ گندگی تلاش کرتی ہے، ٹوائلٹ تلاش کرتی ہے، اور وہیں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ تو اب یہاں ان کو اس پروگرام میں کوئی گندگی نہیں ملی، مگر اچھی باتوں کو بھی گندے انداز میں دلالی کرتے ہوئے نفرتیں کیسی پھیلانا ہے، یہ گودی میڈیا، ملک کا بھانڈ اور آتنکی میڈیا کام کر رہا ہے۔ اب اچھی باتیں کتنی پیاری ہوئی، آخری دن تمام دھرم گرو نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باقاعدہ ایکتا کا سندیش دیا، اور کیا شپت بھی لیا، قسم بھی کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ کہ ہم اپنے درمیان، مختلف مذاہب کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ رشتے قائم کریں گے۔ ان رشتوں میں دراڑ پیدا کرنا، یعنی ہندو مسلم میں دراڑ پیدا کرنا قومی جرم ہے، اور تمام انصاف پسند جماعتیں اور ملک دوست افراد کو چاہیے کہ مل کر شدت پسندی، کٹرتا اور تقسیم کرنے والی، ہندو اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے والی، لڑانے والی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں، ملک میں بھائی چارہ، ایکتا، اکھنڈتا کو قائم کریں، ملک سے نفرتوں کو ختم کریں۔ کتنا پیارا پروگرام ہوا، کتنی پیاری باتیں ہوئی، کتنی پیاری شپت لی گئی، لیکن ملک کی بھانڈ اور آتنکی میڈیا، جس کو روزی روٹی ہی ملتی ہے نفرتیں پھیلانے پر، اب ظاہر بات ہے کہ وہ اچھی باتیں تو نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ اچھی باتوں سے ان کو روزی روٹی نہیں ملیں گی، اچھی باتوں سے ان کے چینل نہیں چلے گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ملک کے بھانڈ اور دلال میڈیا نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے، یہ ہیڈ لائن آپ خود دیکھیں، یعنی کیسے نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ویسے مولانا ارشد بدنی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے میڈیا والوں کو، کہ مولانا ارشد بدنی نے ان کو 8 دن کی روزی روٹی کا انتظام کر دیا۔ 8 دن اب اسی پر ڈبیٹ چلتا رہے گا۔ جی ہاں، اور وہ حکومت جو چاہتی ہے کہ ایسے ہی ڈبیٹ چلتے رہیں اور ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلتی رہے، اس حکومت نے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی چلو آپ نے 8 دن کی روزی روٹی دے دی، اور 8 دن اب ہم اصل مدوں سے دھیان ہٹانے میں اپنی دلال، اپنی خریدی ہوئی میڈیا کو لگا دیں گے۔ جی ہاں، تو 8 دن کا مولانا ارشد بدنی نے روزی روٹی کا میڈیا والوں کا انتظام کر دیا۔ خیر، ارشد بدنی نے بہت پیاری باتیں کہی، اچھی باتیں کہی، سچی باتیں کہی، اپنی بات حق اور بے باکی کے ساتھ رکھی، اور اگر باریکی سے آپ دیکھیں، ایمانداری سے، تو اس میں اختلاف کی اور نفرت کی کوئی بات ہے ہی نہیں، مگر مکھی کو چاہیے ٹوائلٹ، تو ایسے ہمارے میڈیا کو چاہیے ٹوائلٹ کہ جس سے ہم گندگی، نفرتیں پھیلا سکے۔ تو اب دیکھیں، تھوڑا سا اسکرین پر آپ نظر رکھیں۔ جی ہاں، ایک چینل ہے، اس نے کیا ہیڈ لائن لگایا؟ سناتن کے خلاف مدنی کا اللہ ایجنڈا۔ جی ہاں، ہے نا، کیسے نفرتیں پھیلانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کون سا چینل ہے یہ؟ انڈیا ٹی وی، آپ خود دیکھ لیں، اس کا اسکرین پر شاکر بھائی لگا رہے ہیں، اس کا ایک، جی ہاں، ایک نے کیا لگایا؟ جی ہاں، بڑا چینل ہے، جمعیت کے منچ پر بوال۔ کوئی بوال نہیں ہوا، مولانا نے اپنی بات رکھی۔ لوکیش منی کو اگر برا لگا تھا تو انہوں نے اپنی بات رکھنا چاہیے تھا۔ ہر ایک دھرم کو اپنی بات رکھنے کا ادھیکار منچ سے ہے۔ مولانا نے بلکہ اچھی بات رکھی کہ آپ، ہم، تم سب بھائی بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے،
جی ہاں مولانا نے جوڑنے کی کوشش کی لیکن اب آج تک نے کیا لگا جمعیت کے منچ پر بال بریکنگ نیوز. جی ہاں چلیے آئیے ایک اور ہے اس نے کیا لگایا دیکھیں آپ وہ کون سا چینل ہے. جی ہاں لائیو کوئی تو بھی چینل ہے اس کا نام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس نے کیا لگا جمعیت علماء کے منچ پر دھرم یدھ. کوئی یدھ نہیں ہوا. جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے انہوں نے بائیکاٹ کا انداز اختیار نہیں کیا ہے. جی ہاں انہوں نے اپنی بات رکھنی چاہیے تھی. جی ہاں اور انہوں نے جو چیلنج کیا ہے وہ چیلنج کا جواب بھی ان کو مل گیا ہے اور ہمارے ایک مفتی باقاعدہ تیار بھی ہو گئے ہیں کہ آپ کو دیوبند بھی آنے کی ضرورت نہیں, آ جاؤ لائیو آ جاؤ, لائیو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. جی ہاں اب ایک چینل نے کیا لگایا, چلیے دوسرے چینل کا دیکھتے ہیں. دوسرے چینل نے کیا لگایا, جی ہاں ہنکار اے بی پی شاید دکھ رہا ہے وہ چینل. جین منی نے دیا مدنی کو کرارا جواب. کرارا جواب. تو ان چینلوں کو دھندا مل گیا ہے. جی ہاں اور ایک نے کیا لگایا پھر آج تک کی اور دوسری ہیڈنگ کیا ہے, منو کے بہانے وار مدنی نے کیا سیما پار. ارے کون سی سیما پار کیا. جی ہاں نفرتوں کو ختم کرنے کی بات کیا. جی ہاں ایک اور چینل نے کیا لگایا وہ بھی دیکھ لیں آپ. یہ کون سا ہے, چلیے یہ بھی انڈیا ٹی وی ہے, بہت شریف چینل ہے. اس نے کیا کیا, اس نے ہیڈ لائن لگایا ہندو راشٹر یا غزوہ ہند جمعیت کا نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ, ہندو راشٹر یا غزوہ ہند. اب یہاں غزوہ ہند کہاں سے بیچ میں آ گیا, جمعیت کا نعرہ تکبیر. تو اس طریقے سے ان چینلوں کو روزی روٹی مل گئی ہے اور یہ چینل بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں. ایسی ایک اور ہنکار یعنی اے بی پی نے لگایا ایک ہیڈنگ, کیا گھر واپسی پر لڑائی جمعیت نے بھڑکائی. گھر واپسی پر لڑائی جمعیت نے بھڑکائی. دیکھ لیا آپ نے. اچھا گھر واپسی پر لڑائی جمعیت لگا رہی ہے یا برسوں سے کچھ اور لوگ لگا رہے ہیں. گھر واپسی کی بات کون کر رہا ہے, گھر واپسی کی بات کون کر رہا ہے, یہ سب کو معلوم ہے کہ گھر واپسی کی بات کون کر رہا ہے. تو اس طریقے سے اب یہ لوگ باقاعدہ نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. جی ہاں اب ان کی بیچاروں کی, اس لیے میں عام ہندو اور عام مسلمان سب سے کہوں گا کہ بھیا یہ چینل کون ہے, کیسے دلال ہے, کس کے دلال ہے, کس کے خریدے ہوئے ہیں, سب کو معلوم ہے. ان کا آقا فی الحال لاکھوں کروڑ میں پھنسا ہوا ہے اور پورا ملک. تو اب اڈانی سے دھیان ہٹانے میں بھی چینل والے زبردست کام کر رہے ہیں اور باقاعدہ اڈانی سے دھیان جو لوگ ہٹانا چاہتے ہیں ان کو جمعیت علماء کا ارشد بدی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن خیر جو گھر واپسی کی بات کرتے تھے ہمیشہ گھر واپس بلانے کی بات, تو ان کو ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ روز جو کہتے تھے ہمارے گھر چلے آؤ, روز جو کہتے تھے ہمارے گھر چلے آؤ, آج جو ہم نے بلایا تو برا مان گئے. تو ارشد بدی نے کہا کہ ہم تو اپنے گھر پر قائم ہیں, تم اپنی راہ بھٹک گئے ہو تو تم دیکھو کیا مسئلہ ہے. تو خیر چینل نفرتیں بھڑکا رہے ہیں, ان پر دھیان نہیں دینا ہے. ایکتا زندہ باد, پیار محبت زندہ باد, راشٹریہ ایکتا اکھنڈتا زندہ باد.